آج ہم بات کر رہے ہیں ترک ڈرامے تین ستارے کی ایک قسط کی، خاص طور پر کچھ اہم حصے جو ایک خاندان کے اندرونی حالات دکھاتے ہیں، مطلب بیماری ہے، رشتے الجھے ہوئے ہیں اور بہت مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ جی، کہانی کا جو مرکز ہے وہ نسرین کی بیماری ہے، اور اس وجہ سے ان کی بیٹیاں خاص کر عروج اور ترکان بہت پریشان ہیں، اور ساتھ ہی ترکان کی اپنی زندگی میں بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ عمر سے الگ ہو گئی ہیں، امید سے ہیں، اور اکیلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش میں ہیں۔ بالکل، اور آج ہم صرف کہانی نہیں دہرائیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کرداروں کے جو پیچیدہ رشتے ہیں، ان کے فیصلوں کے پیچھے کیا سوچ ہے، یعنی محرکات کیا ہے، اور جو حالات اس خاندان پر اثر ڈال رہے ہیں انہیں سمجھیں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ بیماری، پھر یہ علیحدگی، اور جو باہر سے مدد آ رہی ہے جیسے روشن صاحبہ کی طرف سے، یہ سب چیزیں مل کر کرداروں کے فیصلوں اور ان کی زندگیوں کو کیسے کیسے بدل رہی ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے نسرین کی بات کرتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ تھکن اور درد محسوس کر رہی ہیں۔ کیا یہ صرف بیماری کی وجہ سے ہے یا جو گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں ان کا بھی اثر ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ وہ خود کو ترکان کی حالت کا ذمہ دار بھی سمجھ رہی ہیں، اور بس یہ چاہتی ہیں کہ ترکان واپس گھر آ جائے۔ جی، اور نسرین کی اس تکلیف کے ساتھ ساتھ ترکان کی اپنی جو جد و جہد ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ عمر سے الگ ہونے کے بعد وہ ایک بہت مشکل فیز میں ہے۔ حاملہ ہیں، نوکری ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن وہ کمپیوٹر نہیں آتا، انگریزی نہیں آتی، تو اس وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اور یہیں پر عمر کی والدہ روشن صاحبہ سامنے آتی ہیں۔ وہ نہ صرف ترکان کو آپ کہہ لیں جذباتی سہارا دے رہی ہیں، بلکہ اپنی کمپنی میں نوکری کی پیشکش بھی کر رہی ہیں، اور تو اور آنے والے بچے کے لیے کمپنی میں شیئرز کی بھی بات کر رہی ہیں۔ یہ تو کافی بڑی مدد لگتی ہے نا؟ ہاں، بظاہر تو بہت بڑی مدد ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ غیر مشروط ہے؟ روشن صاحبہ کا کردار ہم نے دیکھا ہے اکثر کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیشکش ہے ٹھیک ہے، ترکان کو مالی طور پر سہارا دے سکتی ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح سے انہیں اپنے قابو میں لانے کی کوشش بھی ہے؟ مطلب پاور ڈائنامکس بدلنے والی بات ہو سکتی ہے، جو اکثر ایسے ڈراموں میں ایک سماجی نقطہ ہوتا ہے۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ترکان خود مختار رہنا چاہتی ہیں۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی اپنی مشکلیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ بالکل، اور یہیں اس کردار کی ایک گہرائی نظر آتی ہے۔ ایک طرف خود انحصاری کی شدید خواہش ہے، دوسری طرف زمینی حقیقتیں، عملی مشکلات ہیں۔ کیا اس معاشرے میں ایک تنہا حاملہ عورت کے لیے یہ ممکن بھی ہے، یا پھر روشن صاحبہ کی یہ پیشکش ایک ایسی مدد ہے جسے شاید قبول کرنا ہی پڑے؟ اور پھر عمر کا کردار، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تو لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ترکان کے فیصلوں سے جیسے خود کو ٹھگا ہوا بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ تضاد بہت حقیقی سا لگتا ہے۔ جی ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ اب واپسی تو شاید ممکن نہیں، لیکن پھر بھی وہ آدم کے ذریعے خفیہ طور پر ترکان کی خیر خبر رکھ رہا ہے، اس کی حفاظت کا بندوبست کر رہا ہے۔ تو وہ خود بھی الجھا ہوا ہے۔ بالکل، عمر کا یہ جو تضاد ہے، شرمندگی بھی، مایوسی بھی، یہ بہت عام ہے۔ جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایک صاف ولن نہیں ہوتا، بلکہ حالات ہی اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، وہ شاید خود بھی نہیں جانتا کہ اسے کیا چاہیے۔ خاندان کے اندر جو ٹینشن ہے وہ سب سے زیادہ عروج کے کردار میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی جو طبیعت بگڑ رہی ہے اس کا ذمہ دار ترکان کو ٹھہراتی ہے، اور اس سے بہت بہت سختی سے بات کرتی ہے۔ اس غصے کے پیچھے کیا ہے اصل میں؟ بنیادی طور پر تو یہ خوف ہے، عروج کو اپنی ماں کو کھو دینے کا شدید ڈر ہے، اور وہ اپنی جو بے بسی ہے اس کا غصہ ترکان پر نکال رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ماں کی پریشانی کی وجہ ترکان ہے۔ یہ ایک طرح کا دفاعی رد عمل ہے، بھلے ہی تکلیف دہ ہو۔ اور روشن صاحبہ، ایک طرف تو وہ ترکان کو کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنی سگی ماں سمجھو، پوری حمایت کا یقین دلا رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ کسی عزیر پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں جو سویرا کے ساتھ ہے۔ ان کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو ان کے کردار کی خاصیت ہے، ان کے مقاصد کبھی صاف نہیں ہوتے۔ کیا وہ واقعی ترکان کی ہمدرد ہیں، یا وہ اپنے بیٹے اور آنے والے پوتے یا پوتی پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہتی ہیں؟ اور یہ جو عزیر کا ذکر ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ان کے ذہن میں اور بھی کچھ چل رہا ہے، کوئی اور پلان بھی ہے۔
اسی دوران ترکان بیچاری نوکری ڈھونڈتی رہتی ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی، اور پھر وہ روشن صاحبہ کی پیشکش پر سنجیدگی سے سوچنے لگتی ہیں، لیکن اپنی پوزیشن، اپنی جگہ کے بارے میں فکر مند بھی ہیں۔ اور آخر میں جب ترکان اپنی بیمار ماں سے ملنے ہسپتال جاتی ہیں تو عروج کا غصہ پھر سے پھوٹ پڑتا ہے۔ ہاں، وہ منظر کافی شدید تھا۔ جی، وہ سب کے سامنے ترکان پر الزام لگاتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ماں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ فاطمہ بیچ میں بولنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن انہیں چپ کرا دیا جاتا ہے۔ یہ سین خاندان کے اندر جو دباؤ ہے، جو ان کہیں باتیں ہیں، ان سب کو سامنے لے آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ قسط ہمیں ایک ایسے خاندان کی تصویر دکھاتی ہے جو بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اندرونی مسائل بھی ہیں، باغر کا دباؤ بھی ہے، نسرین کی صحت کا مسئلہ، ترکان کا مستقبل، اس کی خود مختاری کا سوال، روشن صاحبہ کے ممکنہ چھپے ہوئے ارادے، عروج کا خوف اور غصہ، اور عمر کے وہ ملے جلے جذبات، یہ سب مل کر کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ مشکل وقت میں خاندان کا ساتھ کتنا ضروری ہے، اور کب یہی ساتھ مداخلت اور دباؤ بن جاتا ہے، اور کیا روشن صاحبہ جیسی مضبوط شخصیت کے زیر اثر رہتے ہوئے ترکان جیسی عورت واقعی اپنی آزادی، اپنی شناخت قائم رکھ پائے گی؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔